خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر نعمان انور سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں، اور خداوند نے یہ میرے لیے ممکن کیا کہ ملتان میں خداوند کے پاک کلام کی گواہی کے لیے میں یہاں پر کام کروں۔ آج میں اس بات کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور اس بات کو آج ہم دنیا میں بڑے ہی عام طور پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی توجہ، اپنا دھیان پاک کلام سے ہٹا کر دنیا کے ہر ایک آسان طریقوں کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ خدا کی طرف آنے کی بجائے، پاک کلام پر دھیان کرنے کی بجائے، اس پر توجہ کرنے کی بجائے، آج لوگ اپنی زندگیوں میں ایسے طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں جو آسان تر آسان ہوں اور ہر طرح کی بے دینی کے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ آئیں پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو بات آج آپ بڑے ہی افسوس کے ساتھ سن رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا، یہ مرض سے بچنے کے لیے یہ مشہور کیا گیا کہ اگر ہم بائبل میں سے ایسے چند بال جو ہماری بائبل پڑھتے ہوئے، ریڈ کرتے ہوئے بائبل میں گر جاتے ہیں، اگر ان بالوں کو ہم لے کر پانی کے اندر بھگو کر اس پانی کو پئیں گے تو ہم کرونا وائرس جیسے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جب ہم پاک کلام میں سے عہد عتیق میں سے دوسرا تواریخ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاک کلام میں یوں مرکوم ہے: اگر میں آسمان کو بند کر دوں اور بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ وہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھرے، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، پاک کلام میں جب ہم اس سچائی کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس بات کو اس وقت اپنے بندہ سلیمان نبی پر ظاہر کی کہ خداوند کہتا ہے کہ اگر میں کبھی اس سچویشن میں اس وجہ سے کہ انسان گناہ کے وجہ سے مجھ سے دور ہو جائے اور میں اس گناہ کے سبب سے ملک میں بارش نہ برساؤں، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ وہ ملک کو اجاڑ دیں، یا پھر خدا کہتا ہے میں وبا کو بھیجوں، بیماری کو ملک میں بھیجوں، اور اس 3 وجوہات کے سبب سے ملک برباد ہو رہا ہو، لوگ تباہ ہو رہے ہوں، زندگی کا جو ہے سلسلہ زمین سے ہٹ جائے، کم ہوتا چلا جائے، تو ایسی حالت میں خدا نے یہ حکم دیا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو خداوند کہتا ہے میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا، اور خداوند کہتا ہے کہ میں ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ آج میرے عزیزو، ہم پاک کلام کی اس بات سے ہٹ کر کسی اور طرف اپنا توجہ کیے ہوئے۔ آج اگر دنیا میں گناہ کی شرح بڑھ چکی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی بری راہوں سے پھریں، آج ہم اپنی توجہ خدا کی طرف لائیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ آج ہم اس بات کو اپنی زندگی میں قبول کریں کہ خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر۔ اور جب خدا گناہ معاف کرتا ہے تو پھر خدا ملک کو بحال کر دیتا ہے۔ آج ہمارا ملک پاکستان بھی اس سچویشن کا سامنا کر رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندہ خداوند کے سامنے جھکیں، جو ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، اور پھر خدا کہتا ہے کہ میں آسمان سے سن کر ان کی دعا کا جواب دوں گا، ان کے گناہ کو معاف کروں گا۔
خدا یہ نہیں کہتا کہ میں آسمان سے کوئی ایسی چیز بھیجوں گا کہ جس کو پی کر خدا کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. خدا کا کان بائبل میں لکھا ہے کہ بھاری نہیں کہ وہ ہماری دعا نہ سن سکے. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو ہماری طرف بڑھ نہ سکے. بلکہ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے یوں کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ کہتا ہے کہ بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. ہمیں یسوع مسیح کی طرف آنا ہے جو میرا اور آپ کا نجات دیتا ہے. اگر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ اگر ہم موت سے بچنا چاہتے ہیں تو موت سے بچنے کا طریقہ کار, جب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب خدا ملک مصر سے اپنے لوگوں کو نکالتا ہے تو خدا وہاں پر ایک نشان دیتا ہے کہ موت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی چوکھٹ پر برے کا لہو لیں. آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے خاندانوں میں اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں, تو ہمیں یسوع مسیح کا لہو اپنے اوپر لینا چاہیے. کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. آج میرے اور آپ کے لیے, آپ کے گناہوں کے لیے, میرے گناہوں کے لیے یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر ہمیں خرید لیا ہے. ہم خون سے خریدے ہوئے ہیں, سو ہمیں آج اس بات کا اطمینان ہے کہ گو ہم مر بھی جائیں تو بھی یسوع مسیح میں ہم زندہ رہتے ہیں. لیکن سب سے جو بڑی بات ہے آج اس کرونا وائرس جیسی مرض سے بچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آئیں ہم سب اپنے دلوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم اس دنیا پر پردیسی اور مسافر ہیں, اور دوسری بات کہ ہم اس گناہ گار دنیا میں کیسے اپنے آپ کو سیو رکھ سکتے ہیں, سیکیور رکھ سکتے ہیں. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دعا کی طرف آئیں, اپنے آپ کو خاکسار بنائیں, کیونکہ اس کے سوا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے. اور میرے عزیزو, اس بات کو میں شکر گزار ہوں کہ آپ تک پہنچا سکتا ہوں جیزس لائف ٹی وی کی طرف سے اور ان کی ساری اس کاوش کے لیے, تاکہ ہم ان اپنے بہن بھائیوں تک اس پیغام کو, اس میسیج کو پہنچا سکیں جو آج طرح طرح کی بہت ساری ایسی جو میسیجز ہیں, ایسی ویڈیوز ہیں جن کے ذریعہ سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, خدا کے کلام کی طرف سے ہٹا کر کسی اور طرف توجہ کی جا رہی ہے تاکہ لوگ سچائی سے ہٹ کر گمراہی کی طرف جائیں. آئیں اپنے دلوں کو خدا کی طرف لگائیں, اپنی نظریں خدا کی طرف لگائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. آسمانی پتا, ہم تیرے حضور میں بڑی عاجزی سے جھکتے ہیں اور خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس تحریری کلام کے لیے جو تو ہمیں عطا کرتا ہے, تاکہ خداوند ہم پاک کلام کی سچائیوں کو بہتر طور پر سمجھ کر خداوند تجھ میں قائم رہیں اور خداوند اس بے دینی کے دنوں میں تجھ میں بیدار رہیں. کیونکہ خداوند تو نے فرمایا میرے آنے سے پہلے ایسی افواہیں, ایسی باتیں سنو گے جس کے سبب سے خداوند تو فرماتا ہے کہ بہت سارے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. رب الفاظ ہمیں بے دینی کے دنوں میں سلامتی عطا کر, تاکہ خداوند ہم تیرے پاک کلام کے ذریعہ سے خداوند ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو معاف کرنے میں سچا عادل خدا ہے. آج دنیا میں گناہ کی شر بڑھ چکی ہے, لیکن خداوند تو آج بھی اپنے لوگوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند تو اپنے لوگوں پر رحم کر, اور خداوند پوری دنیا میں سلامتی اور امن چاہتے ہیں خدا. اور رب الفاظ اس کرونا وائرس جیسی مرض سے خداوند تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا اور سلامتی بخشنا, یسوع مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.